بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. یہ کتاب حیات القلوب ہے. اس میں بہت سے مضامین جمع کر دیے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کی مجلسوں میں سنائی گئی ہے اور لوگوں نے پسند کیا ہے بہت. اس وقت یہاں سامنے رکھی ہوئی تھی, میں نے اس کو اٹھایا اور کھولا تو ذکر کا مضمون نہیں رہا, اس وجہ سے اسی کو سناتا ہوں. ذکر سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سو یاد رکھو مجھ کو, سو یاد رکھو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سو یاد رکھو مجھ کو, میں یاد رکھوں تم کو, اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو. ترجمہ بھی الگ ہے اس کا. ایک تکیہ اور رکھو آئے گی, اتنی بات نہیں سمجھتے جو ادھر پیچھے کی ضرورت نہیں, ادھر ضرورت نہیں. یہ تکیہ ہے نا, تھوڑی تکیہ مجھ کو ضرورت نہیں. کہ پہلے کسی کا ترجمہ ہے کہ فاذکرونی, سو یاد رکھو مجھ کو, میں یاد رکھوں تم کو, اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو. ان مذکورہ نعمتوں پر مجھ کو منعم ہونے کی حیثیت سے یاد کرو. فاذکرونی, میں نے بہت سی نعمتیں تم کو دی ہیں, ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ کو یاد رکھو. الانسان عبد الاحسان بہت مشہور ہے, جو میں نے تمہارے ساتھ اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو پھر تم کو بھی مجھ کو یاد رکھنا چاہیے. فرض ہے فاذکرونی اذکرکم, سو تم یاد رکھو مجھ کو, میں یاد رکھوں تم کو, اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو. ان مذکورہ نعمتوں پر مجھ کو منعم ہونے کی حیثیت سے یاد کرو. میں تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا, اور میری نعمت کی شکر گزاری کرو, اور انکار نعمت یا ترک اطاعت سے میری ناسپاسی مت کرو. یہ معارف القرآن کا ترجمہ ہے. اور انکار نعمت یا ترک اطاعت سے دونوں ہے ناشکری. انکار نعمت یا ترک اطاعت, میں نے تم پر احسان کیا ہے تو تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ کو یاد رکھو, میری نعمتوں کو یاد رکھو, مجھ کو یاد رکھو, اور میری اطاعت کرو, میری ناسپاسی مت کرو. فرماتے ہیں آگے بہت عمدہ لکھا ہے, روایت ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. مثال اس شخص کی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی جو یاد نہیں کرتا, مثل حی اور میت کی. جو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے, اور جو اپنے رب ہی کو نہیں یاد کرتا تو وہ مردہ ہے. اس سے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا. حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے, ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے.
یعنی یاد کرنے والا زندہ اور یاد نہ کرنے والا مردہ. سند میں ابو اسامہ کا نام حماد بن سلمہ ہے. حدیث کے اندر ذاکر کی تشبیہ زندہ کے ساتھ اور محروم عن ذکر کی تشبیہ میت اور مردے کے ساتھ دی ہے. حدیث میں فرماتے ہیں حدیث کے اندر ذاکر کی تشبیہ زندہ کے ساتھ اور محروم عن ذکر اور ذکر سے محروم ہے اس کی تشبیہ مردہ سے دی ہے. فرماتے ہیں کہ اس طور پر کہ جس طرح زندہ شخص کا ظاہر زندگی کے نور سے مزین ہوتا ہے، اس کی تشریح کر رہے ہیں. زندہ مردہ کی مثال کی تشریح فرما رہے ہیں. یہ حدیث میں ذکر کرنے والے کو زندہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اس طور پر کہ جس طرح زندہ شخص کا ظاہر زندگی کے نور سے مزین ہوتا ہے اور وہ اس کی بنیاد پر اپنی مرضی سے ہر طرح کا تصرف کرتا ہے. زندہ آدمی یہاں بیٹھ گیا، وہاں بیٹھ گیا، چل دیا، بول دیا. فرماتے ہیں اور وہ اس کی بنیاد پر اپنی مرضی سے ہر طرح کا تصرف کرتا ہے. نیز اس کا باطن بھی علم، فہم اور ادراک سے آراستہ اور پیراستہ ہوتا ہے. زندہ آدمی بلکہ یہی تو سوچتے ہیں. اب بیمار پڑتا ہے آدمی، کچھ ہوش حواس ہے بھائی، کچھ سمجھ بوجھ رہا ہے کہ نہیں. معلوم ہوا کہ ادراک یہ بہت بڑی نعمت ہے. جب زندگی ہوگی تبھی ادراک بھی ہوگا. اس وقت ہمارا بھانجا اسی میں ہے. ذرا سا اگر ہوش آ گیا تو سمجھ جاتے ہیں کہ زندہ ہے. اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. کچھ معلوم چلے بھائی تو مردہ ہونے کے قریب ہو رہا ہے. دن بھر ہم لوگ بھانجا جو بیمار ہے، اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ اس کو صحت دے. بہت پریشان ہیں لوگ، بہت پریشان ہیں. کل تھوڑی سا آنکھ کھول دیا تھا تو اس کی وجہ سے. اور وہ اس کے بنیاد پر اپنی مرضی سے ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہے. نیز اس کا باطن بھی علم، فہم اور ادراک سے آراستہ اور پاراستہ ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح ذکر کرنے والے کا ظاہر بھی علم، اطاعت خداوندی کے جذبے سے مزین ہوتا ہے. زندہ آدمی جو چاہتا ہے کرتا اٹھتا ہے بیٹھتا ہے. اسی طریقے سے جو ذکر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ تصرفات سے حصہ عطا فرماتے ہیں، تصرف کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح ذکر کرنے والے کا ظاہر بھی علم، اطاعت خداوندی کے جذبے سے مزین ہوتا ہے اور اس کا باطن بھی علم و معرفت کے نور سے روشن اور سجا ہوا ہوتا ہے. چنانچہ اس کا دل قدس کی چراگاہوں میں چلتا ہے. چنانچہ اس کا دل قدس کی چراگاہوں میں چلتا اور وصال کے لیے مچلتا ہے. یہ ہمارے مشارحین یہ سب شرح کر رہے ہیں. اتنا اچھا ہے. ہم نے کہا یاد کروں گا بس اتنا کافی اچھا لگا. اور اس کا باطن بھی علم و معرفت کے نور سے روشن اور سجا ہوا ہوتا ہے. اور چنانچہ اس کا دل قدس کی چراگاہوں میں چلتا اور وصال کے لیے مچلتا ہے. یہ اللہ ذکر تو ہے. آپ کہاں ہیں؟ کون سی رات آپ آئیں گے، دن بہت انتظار میں گزرے. اتنا پیغام درد کا کہنا، اتنا پیغام درد کا کہنا جب صبا کوئے یار سے گزرے. کون سی رات آپ آئیں گے، دن بہت انتظار میں گزرے. معمولی شعر نہیں ہے یہ. شعر یہاں نہیں پڑھا گیا ہے. سید صاحب جو جہاد میں گئے تھے تو غائب ہو گئے تھے. پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سید شہید ہوئے. اب بھی کچھ ایسے مشتبہ سا ہے. بہرحال تو درد یہ شعر پڑھتے تھے. اتنا پیغام درد کا کہنا، ان کے مرید تھے وہ. اتنا پیغام درد کا کہنا جب صبا کوئے یار میں گزرے. کون سی رات آپ آئیں گے، دن بہت انتظار میں گزرے. تو تہجد کو پڑھ سکتے ہی نہیں مانا نا. وہ تو وہاں پڑھا. ہم لوگ اتنے دیر سے تہجد پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کب آئیں گے، یہ کچھ تو پتا دیجئے کہ ہم لوگ کچھ قبول کر رہے ہیں کہ نہیں، کیا ہو رہا ہے.
یہ انداز ہے اس کا. اتنا پیغام درد کا کہنا. جب صبح کوئے یار سے گزرے کون سی رات آپ آئیں گے, دن بہت انتظار میں گزرے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے وصال سے محظوظ فرمائے. ہم لوگوں کا سلسلہ تو وہی ہے مولانا, زید عمر کا تھوڑی سلسلہ ہے, یہ تو ہمارے رب کا معاملہ ہے. یہ سب معاملہ ان کا ہے, یہاں سے کوئی تعلق نہیں. نہیں وزیر اعظم تعلق نہ وزیر نائب, اللہ سے بڑا راست تعلق کیا ہے. اس وجہ سے میں اس لائق نہیں ہوں کہ یہ بیان کروں گا, لیکن جمع ہے الفاظ تو سنائی دیتے. کہتے ہیں لو الیکشن میں اس پہنچنے کے لیے کیسی کیسی حکمت اور کیسے تصرف, کیسی سیاست برت رہا ہے, اور وہاں پہنچنے کے لیے ہمارے بزرگان نے کیسے الفاظ لے آ رہے ہیں. کوئی وزیر اعظم تو بڑی چیز ہے, پردھانی میں دن رات ایک پردھانی کے الیکشن میں. ایک صاحب تھے, ہم جب آئے ہم نے الہ آباد میں, آپ لوگ تو سمجھ نہیں آئیں گے, حضرت کیا انہوں نے دعوت دیا ہے, حضرت کو دعوت دیا ہے. بڑے آدمی تھے, نام تو ہے لیکن بڑے آدمی تھے, قاری صاحب کے آدمی. حضرت نے کہا پہلے میری آپ دعوت قبول کیجیے, میں آپ کے یہاں آؤں گا. حضرت کا باپ نہیں کیا سب سے بڑے آدمی وہ ہیں. حضرت کو دعوت دیا کہ حضرت ناشتہ کریے, جو بھی بس دعوت کا سب جائیے, کھانے کی دعوت کی ہے. حضرت نے فرمایا وہاں شاہ رسول اللہ صاحب نے کہ پہلے میری دعوت قبول کیجیے تب میں آؤں گا. نہ انہوں نے دعوت کیا, نہ حضرت گئے, نہ وہ آئے. لیکن مجھ صاحب سنیے, میونسپلٹی کا الیکشن تھا, میونسپلٹی, اسے میونسپلٹی کرتے تھے جہاں ہم لوگ پڑھتے تھے, اس کے لیے تو نہیں آئے. لیکن میونسپلٹی کے الیکشن میں کے لیے جوتوں میں آ کے کھڑے اور کہا کہ ہمارا ووٹ دیجیے گا, یہ حیثیت ہے. دین کے لیے وہاں نہیں آئے. ان کے شیخ سے بھی حضرت کی حیثیت بڑھی ہوئی تھی, حضرت کے دین کے لیے نہیں آئے. مولانا معمولی بات ہے. میونسپلٹی کا الیکشن ہوتا تھا نا, وہ اس کے لیے آگے ہم کو ووٹ دے دیجیے گا. یہ حیثیت ہے اس دنیا کی. لیکن اللہ کے لیے جھکنا. نعم الامیر علی باب الفقیر, بہترین امیر وہ ہے جو باب فقیر کے دروازے پر جائے. نعمہ ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے یہاں عمرہ آتے تھے, بڑے بڑے عمرہ آتے تھے, تو کبھی کبھی کھڑے ہو کے مل لیتے تھے. تو کہنے والے تو کہتے ہی, کہا حضرت آپ امیر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے کہا امیر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا امیر کو ایسے نہیں کھڑا ہوتا ہے, نعمہ کو ایسے کھڑا ہوتا ہوں. کیونکہ بہترین امیر وہ ہے جو فقیر, اس فقیر کے دروازے پر یہ امیر آیا ہے. تو یہ امیر کو ایسے نہیں, چونکہ حدیث میں خود اس کو نعمہ کہا گیا ہے. بہترین امیر وہ ہے جو فقیر کے دروازے پر جائے. یہ میرے یہاں آیا تو قابل اکرام ہو گیا. یہ ہمارے بزرگوں کا علم تھا. مولانا اشرف کرتے تھے ماں قاسم صاحب, ماں گنگوہی, کیوں؟ علم لدنی حاصل تھا. علم لدنی کہا نعمہ جی کتنا حاج صاحب اسے دیوبند رہتا تب نہ فارغ ہوتے, دیوبند نہیں تھا, دارالعلوم دیوبند نہیں تھا. یہ علم لدنی آتا ہے حدیث میں کہ جو شخص اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ جانا ہوا علم اس کو عطا فرماتے ہیں. حدیث ہے کہ نہیں؟ ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب ایسے ہی تھے, پوچھتے رہتے تھے. جب ماں گنگوہی نے تعلق پیدا کیا حضرت حاجی صاحب سے, اتنا قطب الاقطاب, یعنی ان کا سے بہت زبردست علماء میں شمار ہے ماں گنگوہی کا. جو درجہ ان کا جزیات میں اور فروعات میں ان کا ہے, اپنے لوگوں میں سے کسی کے درجہ وہ علمی اعتبار سے نہیں جو ماں گنگوہی کا ہے. جو ماں گنگوہی مرید ہوئے حضرت حاجی صاحب سے, ان کا مرید ہونا ہی بڑی بات ہے. وہ مرید ہونے کوئی سوال ہی ان کے نہیں تھا. ماں گنگوہی کے اور ماں
قاسم صاحب کے استاد تھے, وہ پڑھاتے رہتے تھے. جب حضرت حاجی صاحب جاتے تھے تو بند کر دیتے تھے سبق. یہ دونوں کہتے کون بڈھا آتا ہے, اس کی وجہ سے ہم لوگ کو سبق ناگا ہو جاتا ہے. کہا میں نہیں جانتا تھا کہ یہی موڑے گا ہم کو یہ شخص. یہ ماں حضرت حاجی صاحب سے تعلق ہے. کہا نہیں جانتے تھے کہ یہی شخص, یعنی اس وقت تو ناگوار ہوتا تھا, پڑھنے میں کون آ جاتا ہے, ہم لوگ سبق کا ناگا ہو جاتا ہے. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب بہرحال فرمایا کہ نعمہ کی وجہ سے میں اس کے نعمہ بہترین امیر وہ ہے جو آج میں دیکھتا ہوں بالکل یہی مولانا, ایک قدم چلنا نہیں چاہتے. کیا ہے ہمارے پاس ایک کوٹھی ہے 5, مان کہتے کوٹھی یہاں گرا دی گئی, کوٹھی گرائی گئی نہیں, کوٹھی گرائی گئی نا, کیا حیثیت ہے تمہاری کوٹھی کی؟ جھوپڑا نہیں گرایا گیا ہے, کوٹھیاں گرائی گئی ہیں, 6 منزل 7 منزل. مئو میں گیا تھا, حضرت وہاں سے آدمی کے گھر سے جب نکلا تو ٹونج ندی کی طرف سے گیا, یہ بھائی کتنی عمارتیں گری. میں نے کہا کیا ہے, وہ گرا دی گئی, جس الہ آباد میں گرائی ہے یہاں گرائی گئی. یہ حیثیت ہے مولوی صاحب کوٹھیوں کی, جن تعمیرات پر کتنی محنت ہوتی ہے, لیکن آن کے آن میں گرا دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہے جو دین ہے. آپ نے دیکھا کہ کوئی مومن جو ہے غیر مومن ہو گیا ہو, الحمدللہ نہیں ہوا, یہ نہیں سننے میں. بڑا نعم العمید علی باب الفقیر, کوئی نہیں ہے. آج کے دن میں احساس مجھ کو ہے کہ ایک قدم بھی چل کر کے مسافر تک نہیں کرتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کسی مولوی کی طرف چلنا ایک قدم آر محسوس کرتا ہے کہ وہاں چل کر کے ملنے نہیں ملنے. نعم العمید, تو حضرت حاجی صاحب نے کہا نعم العمید, نعمہ کی وجہ سے. بہت عجیب و غریب علم تھے ہمارا. حضرت حاجی صاحب کا مسئلہ فخر کو ترجیح دینا تھا غنا پر, فخر کو ترجیح دیتے تھے غنا پر. مکے میں لکھ رہا ہے کہ حضرت حدیث یہ ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ. ید علیٰ جو ہے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. الید العلیٰ المعطیہ, دینے والا ہاتھ اوپر ہے لینے والے سے. تو معلوم ہوا کہ غنا جو ہے یہ افضل ہے فخر سے. وہ لینے والا نیچے اس کا ہاتھ ہے, دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے. حدیث ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ. حضرت حاجی صاحب پڑھو, علماء کا جواب دیا مکہ میں. کہا یہ ہاتھ الید العلیٰ جو دے رہا ہے وہ فقر کی طرف جا رہا ہے, چاہے اس وقت کروڑوں لاکھوں کروڑ پوری دنیا, یہ 10 روپیہ جو دے رہا ہے تو اپنے سے غنا کو دور کر رہا ہے اور فقر کی طرف جا رہا ہے. اور لینے والا فقیر ہے لیکن 10 روپے کی جو ہاتھ بڑھایا تو وہ غنا کی طرف جا رہا ہے. دینے والا الید العلیٰ الید المعطیہ خیر من ید الآخذہ. لینے والا ہاتھ معلوم ہے غنا بہتر ہے. کہا نہیں, غنا جو غنی ہے اپنے سے مال نکال کر کے دے رہا ہے نا, تو کہاں جا رہا ہے؟ فقر کی طرف. 10 روپیہ کم ہو گیا اس کا, چاہے کروڑ پتی ارب پتی ہے, اور اس کا کچھ نہیں ہے, 10 روپیہ لے رہا ہے, ہاتھ بڑھا دیا اس نے. میں علماء سمجھ گئے کہ ہم لوگ سے علم میں بھی بڑھے ہوئے ہیں, علم لدنی. کون لوگ؟ مولانا حجت الاسلام, مولانا عالم ربانی صحیح معنی مار تھا ہے. دوستو اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں. بس اس پر میں نے کہا ہے کہ معمولی منصب کے لیے خوشامد کرتے ہیں, گھروں میں جاتے ہیں معمولی منصب, اور اللہ کے لیے ایک قدم بڑھانا نہیں. اگر کہیں کسی عالم کے پاس گئے 1 منٹ بھی اگر دیر ہوئی بس خفا, یہاں گھنٹوں بیٹھا رہے معمولی کام کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی. جب تم اپنے دین کی اتنی عظمت کر رہے ہو تو اللہ بھی تم کو ذلیل کرے گا. حضرت فرماتے تھے تم اپنے دین کی وقت مٹاؤ گے, ختم کرو گے تو تمہاری وقت ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ. آج وہی ذلت کا معاملہ ہے عام طور سے دیکھیے مالداروں کیا ہے. مہاراج یہ لفظ مجھے بہت پسند ہے مول صاحب. آپ نے برکتی سے میں بھی پڑھا, میں نے لکھا ہے 10 مرتبہ لیکن یاد نہیں ہے. میں نے کھولا تو یہی نکلا, کتنا اچھا ہے. کہتے ہیں نیز اس کا باطن بھی, یعنی ذاکر کا باطن بھی علم فہم
اور ادراک سے آراستہ اور پیراستہ ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ ذکر کرنے والے کا ایسا ہونا چاہیے. یہ عام بات کا ہے نا. تو ہم لوگ سوچنا چاہیے نہیں کہ ہم بھی ذکر کریں, کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں, کچھ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں. علم اطاعت اور خداوندی کے جذبے سے مزین ہونا چاہیے, اور اس کا باطن بھی علم و معرفت کے نور سے روشن اور سجا ہوا ہونا چاہیے. چنانچہ اس کا دل قدس کی چراگاہوں میں چلتا اور وصال کے لیے مچلتا ہوں. اس کو کہاں قرار, کون سی رات آ پائیں گے, دن بہت انتظار میں ہے, وصال کے لیے مچلتا ہے. جبکہ غیر ذاکر کا ذکر بیکار اور معطل اور باطن خراب و باطل ہوتا ہے. کچھ نہیں, اس کا دل کیا ویران ہے, اس میں کوئی لطف نہیں ہے, اس میں کوئی لذت نہیں ہے, سوکھا ساکھا. فرما رہے ہیں امام مسلم نے یہ حدیث امام بخاری کے شیخ ابو بکر محمد بن علا سے اسی سند سے نقل کیا ہے. اس میں یہ الفاظ ہیں, مصر البیت کہتے ہیں یعنی جس گھر کا اللہ تعالیٰ, جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے, یہ بڑھایا, یعنی جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اس کی مثال زندہ کسی ہے. وہ گھر ہی کیا زندہ ہو گیا اللہ کا. جس گھر میں ہمیشہ ناچ گانا کی بات ہو رہے گی, بیماری آئے گی, تو اس میں کہاں سکون ملے گا. لڑکے بھی لیے ہوئے ہیں, بیوی بھی لیے ہیں, اوڑھ لیتے ہیں, اس میں بھی لیے رہتے ہیں. دل رہے گا, دل ہی نہیں ہے, دل بدل گیا ہے. مناسبت اس کی مثال زندہ کسی ہے, اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے اس کی مثال مردہ. گھر ہی مردہ ہے, وہ گھر ہی مردہ ہے. عمدہ بات گھر ہی ہے. کہ مثلا بیت الذی کہتے ہیں یعنی جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اس کی مثال زندہ کسی. یاد ہے کہ مثال اللہ کا ذکر, قرآن پاک کی تلاوت ہے. ہمارے بزرگان دین کے گھروں میں تلاوت کلام اللہ ان کا عام رواج تھا. بہت سے گھروں معلوم ہوا کہ عورتیں کھانا نہیں دیتی تھے بچوں کے جب تک ذکر نہ کر, تلاوت نہ کر لو. یہ سب چیز ختم ہو رہی ہے. اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے اس کی مثال مردہ کسی ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے ذکر کے فضائل میں بہت ساری احادیث نقل فرمائی. آ گیا شاہ عبدالعزیز صاحب. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تحقیق المقام آنس لکھ رہے ہیں فارسی میں, تحقیق المقام آنس کی فضیلت ہر عمل بحسب محل تاثیر اور مختلف ہے. کہتے ہیں ذکر کے بھی مختلف آثار ہیں. نماز کے الگ ہیں, جہاد کے الگ ہیں, دودھ بخشی کے الگ ہیں, سب کے انوار الگ الگ ہیں. تو حضرت وہی لکھ سکتے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب. تحقیق مقام آنس فضیلت ہر عمل بحسب محل تاثیر مختلف ہے. ذکر در تہذیب نفس و علاج غفلت و رفع حجاب بلا شبہ افضلیت دارت. ذکر جو ہے اور سب میں بھی کوئی خرچ کر رہا ہے اللہ کے راہ میں, اس کی بھی ایک فضل ہے, اس کا بھی ایک خاص اثر, جو بھی عمل ہو. لیکن شاہ صاحب لکھ رہے ہیں بہت عمدہ. تحقیقی مقام یہ ہے کہ ہر عمل کی فضیلت محل تاثیر کے اعتبار سے ہے. کہتے ہیں بلا شبہ ذکر کی افضلیت وہ خرچ کرنے مال بہار, مال کو خرچ کرنا اس میں بھی ہے, جہاد میں کیا اس میں بھی ہے, لیکن تزکیہ نفس کا تعلق ذکر اللہ سے ہے. فضیلت جیسے ہر نسخے میں ایک جز ہے, اس کی بنفشہ کی الگ خاصیت ہے اور فلاں کی الگ خاصیت ہے نہیں. اسی طریقے سے جہاد کی بھی الگ خاصیت ہے, خرچ کرنے کی الگ حیثیت ہے, لیکن ذکر اللہ کی حیثیت یہ ہے کہ اس سے نفس میں تزکیہ پیدا ہوتا ہے. شاہ صاحب لکھ رہے ہیں اس بنا پر ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے. نہیں
بلا شبہ افضلیت بارد گو کی خرچ کر دینے مال و جہاد تفسیر رفع افضل دارد، کہتے ہیں بہت خرچ کرنا اس کی ایک فضیلت ہے، بہت ہے، لیکن ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ قلب کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ جب کرتا ہے، ہاتھ سے دے دیا کیا ہوا، ثواب ملے گا آپ کو، لیکن اس کی وجہ سے کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوتی ہے، لیکن ذکر کرنے سے قلب میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ مطلوب شرعی ہے، اسی سے قلب بنتا ہے، اسی سے نفس مٹتا ہے۔ سمجھ گیا بہت۔ اور تحقیق مقام یہ ہے کہ ہر عمل کی افضلیت محل تاثیر کے اعتبار سے، ہر عمل کی حیثیت محل تاثیر کے اعتبار سے مختلف ہے۔ ذکر اللہ نفس کو آراستہ کرنے، غفلت کا علاج کرنے، حجاب کو رفع کرنے میں بلا شبہ افضلیت رکھتا ہے۔ کچھ نہ کچھ ذکر تو آدمی کرنا ہی چاہیے، اگرچہ مال کا خرچ کرنا، شاہ صاحب لکھ رہے ہیں، اگرچہ مال کا خرچ کرنا اور جہاد کرنا کثرت ثواب اور رفع درجات میں افضل ہے، اس میں وہ افضل ہے، لیکن اس میں افضل کیا ہے؟ ذکر اللہ، یعنی ذکر اللہ کا تعلق چونکہ آراستگی نفس، غفلت کے ازالہ، حجاب کے رفع کرنے سے ہے، جو یقیناً اہم مقامات میں سے ہے۔ تو اب ذکر کا کرنا، چاہے کتنی بار مالدار ہو، کتنی بار کام کرنے والا ہو، اس کا حصہ ذکر میں بھی صرف ہونا چاہیے۔ یہ خانقاہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم، اس لیے ذکر اللہ تمام اعمال سے افضل ہوگا۔ فرماتے ہیں، بہت لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں مجھ صاحب، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہیں، اور خود مولانا شاہ رسول اللہ صاحب بہت اس کے متعلق بیان فرماتے رہتے تھے۔ کبھی مجلس میں بیٹھتے تھے، بھائی میں اللہ کے ذکر کا بیان کروں گا، ہر چیز کا ذکر ہو رہا ہے تو کیوں نہیں اللہ کا ذکر کروں، یہ کہہ کر کے شروع کر دیتے ذکر اللہ۔ وہی وکیل وغیرہ رہتے کہتے تھے، آئیے کچہری میں نہیں سنیے گا، یہاں سنیے گا، انہیں کی سب باتیں ہیں۔ نکال فرماتے ہیں، وکان یقول، اے امام شافعی، امام شافعی فرماتے ہیں، من احب ان یفتح اللہ له علیہ بنور القلب فعلیہ بالخلوت وقلۃ العقل وترک مخالطۃ الصفحاء۔ امام شافعی فرماتے ہیں، یہ سب ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جتنے ہمارے ائمہ سب صاحب نسبت ہوئے ہیں، بغیر صاحب نسبت ہونے یہ منصب جو امامت کا ان کو نہیں ملتا، بہت کہتے تھے، یہ سب چاہے امام حنیفہ ہو، امام شافعی، امام سب صاحب نسبت تھے۔ فرماتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر نور قلب کو منکشف کر دے تو اس پر لازم ہے کہ خلوت اختیار کرے، کچھ تنہائی بھی اختیار کرے، قلت طعام، کھاتا ہی نہ چلا جائے، ارے کم سے پیٹ بھرکا زیادہ تو نہ کھا، آج ان سب چیزوں کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، کھانے پینے میں بالکل ختم ہی ہے، جب چاہے سوئے، 5 گھنٹہ 10 گھنٹہ سوتی ہی چلے۔ ہمیں گجرات میں سنا تھا کہیں اس میں مولانا ہم بہت دیر جائیں سونے میں وقت نکالتے ہیں، اگر وہاں پر سنتا تھا، کتنا سوئے، 1 دن 2 دن 3 دن بعد سوتے ہی چلے جاتے ہیں، اتنی دیر تک نوم رہے گی تو بیداری رہے گی کل میں ذکر اللہ کی، کوئی سوال ہی نہیں پڑتا۔ سونے میں بھی احتیاط، اس میں بھی اعتدال، کھانے میں بھی اعتدال۔ تصوف اعتدال کا نام ہے، میں کہتا ہوں تصوف جو ہے اعتدال کا نام ہے، کھانے میں بھی، سونے میں بھی، معاشرت میں بھی، ملنے جلنے میں بھی اعتدال منع نہیں کرتا، کہیں دین منع نہیں کرتا، لیکن اعتدال کو تو بہرحال امت وسط ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس وسط سے خالی ہو جائے، الگ ہو جائے، کوئی بھی کام کرو اعتدال کے ساتھ کرو۔ یعنی کہ ایک چیز آئے، ایک آدمی آئے مجھ سے کہہ کر فلاں چیز مجھ سے واجب ہے نا، واجب، ارے بھائی بس اس طریقے سے واجب فرض کا فیصلہ ہوتا رہتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، واجب ہے اور فرض ہے، تم کیا جانا واجب فرض، علماء سے پوچھو واجب و فرض ہے، علماء بتائیں گے، تم نہیں بتا سکتے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ دیکھیں کتنے عمدہ. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر نور قلب کو منکشف کر دے تو اس پر لازم ہے کہ خلوت، قلت طعام اور بیوقوفوں اور ان اہل علم کے میل جول سے پرہیز کرے جو اپنے علم سے صرف دنیا کماتے ہیں. اہل علم کا نام دیکھ لیجیے. کون امام شافعی پر؟ امام شافعی فرماتے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر نور قلب کو منکشف کرے تو اس پر لازم ہے کہ خلوت، کچھ تنہائی بھی اختیار کرے. قلت طعام، جس حضرت جنید نہیں فرما رہے، امام شافعی فرما رہے ہیں. یہ حضرت کا یہ انداز ہے. وہی چیز مشکات میں رہتی تھی، کسی امام کہتے یہ فلاں نہیں کر رہا ہے، یہ ابن حجر فرما رہے ہیں. بہت اس پر کرتے تھے. محبت اللہ علی قسمین، صاحب فتح الباری کے بارے سے دیپک ضرور کہتے تھے. کسی صوفی کے بارے نہیں، علماء کے سامنے سے کہتے ہی تھے. یہ کسی صوفی کی بات نقل نہیں کر رہا ہوں، صاحب فتح الباری کی بات. وہ محبت اللہ علی قسمین، فرض و ندب، وکذالک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی قسمین. اللہ کی محبت بھی دو قسم کی ہے. محبت یہ باطنی چیز ہے. ایک محبت فرض ہے. اتنی محبت اللہ تعالیٰ سے فرض ہے، خود کہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا ہو سکے اور قبائل سے آدمی بچ سکے. اتنی محبت اللہ تعالیٰ کے ہر شخص پر فرض عین ہے. اور زیادہ محبت جسے نوافل ہے یہ ایسا کرنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. وکذالک محبت الرسول، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دو قسم پر ہے. ایک محبت واجب ضروری ہے، جسے پتہ ہے جو جھنڈا لیے گھومے ہیں، پتہ ہے کتنی محبت ضروری. یہ محبت نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے. کام اور بیوقوفوں اور ان اہل علم کی میل جول سے پرہیز کرنا جو اپنے علم سے صرف دنیا کما رہے ہیں، ان کی صحبت سے بچائے. بس اگر تم کہو، یہ لکھتے ہیں، بس اگر تم کہو کہ میں نفس کا کیسے تزکیہ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ذکر کی پابندی سے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی کا رسالہ ہے، میرا خیر قلمی ہے، کہیں ہے بھی نہیں. بس اگر تم کہو کہ میں نفس کا کیسے تزکیہ کروں تو میں کہوں گا کہ ذکر کی پابندی اور ملازمت سے یہ نعمت حاصل ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق رہتا ہوں جو مجھ سے کرتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے. پر ذکر کی نوعیت کے اعتبار سے نفس کا تزکیہ ہوگا. جیسے تمہارا ذکر ویسے تمہارے نفس کا تزکیہ. یہ سب علماء کی باتیں ہیں. میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے. پر ذکر کی نوعیت کے اعتبار سے نفس کا تزکیہ ہوتا اور تطہیر ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرمایا فلاح پایا اس نے جس نے نفس کو پاک صاف کیا، اپنے رب کا نام کا ذکر کیا اور نماز ادا کی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْهَوَىٰ ذکر کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. معلوم ہوا کہ ذکر کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سے ثمرات ہیں. سب سے پہلی چیز مجھ سے نفس کا تزکیہ ہے، اس کی ضرورت ہے. قد افلح من زکاہا، فلاح پائی اسے جسے نفس کا تزکیہ کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کو کثرت سے آگے تاکہ فلاح پا جاؤ. جو قرآن حدیث اس میں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ہمارے مشائخ اس پر بہت زور دیتے ہیں. کوئی بہت طویل بات ہے اس پر. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فلاح پانے والے اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت کرے. ہر آدمی فلاح چاہتا ہے. دعا ہی کرائی جاتی ہے اللہ صلاح و فلاح عطا فرمائے. میں کہتا ہوں صلاح اختیار کرو گے تو فلاح مل جائے گی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. مجھ سے بیماری آرامی سبھی کے ساتھ ہے فقر پاکا، لیکن اپنی دولت جو آخرت کی ہے اس کو ان چیزوں میں کیوں گوائے؟ ہے تنگی بھی آئے گی، توسی بھی آئے گی، بیماری بھی آئے گی، لیکن اپنے دل کو اللہ ہی سے متعلق رکھو. ہمارے حضرت مام راوی صاحب بہت آتے تھے، بہت ساتھ بھی رہا. کہا دیکھو جب کوئی مصیبت آئے
تو پہلے اللہ کی طرف نگاہ کرو، اس کے بعد جو چاہو کرو، یہ پہلے کہ اللہ یہ بیماری آئی آپ اس کو دفع کرنے والے ہیں، یہ پریشانی آئے آپ اس کو دفع کرنے والے ہیں۔ بہرحال طریق مولانا یہی ہے، اللہ سے تعلق ہر حال میں، عیش ہو یا بلا ہو، عیش بھی انہی کی طرف سے ہے اور بلا بھی انہی کی طرف سے ہے۔ عیش سے راضی رہو، بلا سے ناراض، صحیح ابدیت نہیں ہے۔ ہر حال میں راضی رہنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق کی بھی معرفت عطا فرمائے۔ زیادہ محنت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ سونے کو منع کیا گیا ہے، نہ کھانے کو منع کیا گیا ہے، مگر اعتدال کو تو کہا ہی گیا ہے، اعتدال کرو۔ اعتدال بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ اوقات ہے، یہ عمر اللہ نے دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا، پھر ایک دوسرے صحابی کا انتقال ہوا، ان کا انتقال ہوا جہاد میں، اس کے بعد تیسرے آدمی کا ایک ہفتے کے بعد بستر پر انتقال ہوا۔ یہ سب حدیث میں ہے۔ کسی صحابی کا انتقال ہوا مارکہ جہاد میں، ظاہر شہید ہوئے۔ اس کے بعد ایک شخص کا انتقال ہوا ایک ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد، یا کے ساتھ ہے معلوم ہے بستر پہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کہو کس کا کون بڑھا ہوا ہے؟ کہا حضرت وہ بڑھا ہوا جو شہید ہوا ہے۔ اب دیکھیے عام بات ذہن اس زمانے میں بھی یہی تھا، اس زمانے میں ذہن تو ویسے ہی ہے۔ کہا نہیں، جو اسے ایک ہفتہ تک نماز روزہ وہ کہاں گیا؟ وہ تو جہاد ہو کے جان چلی گئی، چلا گیا، پھر کوئی عمل بڑھا نہیں، مقام معلوم اس کو متعین ان کے شہادت مل گئی۔ اور یہاں ایک ہفتے میں ہو سکتا ہے کہ شہادت کے بعد صدیق ہو گیا ہو، ہے نا؟ یہ میں تشریح کر رہا ہوں ہے کہ ایک ہی نماز میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے، جو اس کے بعد ایک ہفتہ یا کے ساتھ ہے، ایک ہفتہ یا 10 دن کے بعد انتقال ہوا تھا۔ ایک ہفتہ 10 دن تک جو نماز پڑھا، تلاوت کیا، ذکر کیا ہے، تو وہ کہاں گیا؟ معلوم ہے کہ اتنی ہی میں وہ شہید سے بڑھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے بڑا ہوا تم نے کیوں فتویٰ کیا ہے کہ وہ شہید کا درجہ بڑھا ہوا ہے اس سے، ہے کہ نہیں؟ روایت ہے۔ اس بنا پر جو ایک ایک دن ملتا ہے وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے حضرت بابا صاحب کہتے تھے کہ بھائی دیکھو امت محمدیہ کی عمر 60 اور 70 کے درمیان میں ہے، 60 کے بعد 70 تک ایک ایک سال کی مہلت ہوتی ہے، ایک سال محنت ہوئی ہے۔ یہ سمجھو کہ 70 سال تک ایک ایک سال کی مہلت پر چل رہے ہو، یہ 70 سال کے بعد بھی ایک ایک دن کی مہلت ہے۔ اب عمر تمہاری ختم ہو گئی، عمر نبوی جو ہے، عمر جو شرعی جو اللہ کے، وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ اب جو تم کو 70 سال کے بعد جو ایک ایک دن ملا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ سمجھ گئے؟ وہ بہت بڑھتے تھے کہ یعنی توجہ دلاتے تھے کہ 70 سال تک تو کچھ ہے، اللہ کی طرف سے عمر ملی ہوئی ہے، وہ فریضہ وہ اللہ دے گا، لیکن 70 سال کے بعد جو ایک ایک دن مل رہا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ اب ہم لوگ کتنا چاہیے مجھے، ہم لوگ غفلت میں گزار رہے ہیں، ہماری کتنی عمر بڑھ گئی، 20 سال بڑھ گئی عمر۔ ہم کو بڑا خیال رہتا ہے کہ کیا ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، آپ لوگ کو ماشاء اللہ ابھی مہلت ہی مہلت میں چل رہے ہیں، ہم لوگ تو اب مہلت نہیں ہے، اب رخصت نہیں ہے۔ بزرگوں کا یہ تھا، میں کہتا ہوں کبھی کہ بال صبح کہا بھائی اب رہنا نہیں ہے، اب چھوڑو، بستر سے نہ کرو۔ بہرحال یہ ہے دین کی بات نہیں، یہ عمل کی بات ہے، یہ ترک نہیں ہو سکتا، یہ تو پکڑ نہیں ہے آپ کی، تبھی کامیابی ہے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس کی قدر دے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی مجھ کو بھی، ہمارے تمام ذریت کو، تمام شاگردوں کو، مریدوں کو، سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے اور خوشنودی سے مشرف فرمائے، اور ہم سب لوگوں کے لیے اللہ یہ ندا کرا دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کروڑوں آدمی کو یہ کہہ دیں ان کا کیا بگڑتا ہے،
اس بنا پر خوب دل سے یہ کہے یا ایتھا النفس، اللہ تعالیٰ ہمارے ایسا نفس بنا دے اللہ تعالیٰ کہ اس ندا کو، اس بشارت کو ہم مرتبہ سن لیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربنا